لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. صلى الله على محمد. قرآن مجید کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ کتبہ کا لفظ اس سے علاوہ بھی استعمال ہو چکا ہے قرآن میں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ تو لکھ دیے گئے ہیں کا مطلب کیا ہوا یہاں؟ یعنی واجب کر دیے گئے ہیں۔ ویسے ہی ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے دین میں، اور اس پر بڑی تاکید ہے قرآن کی بھی، اور علماء نے ہمارے بھی اس پر تاکید کی ہے، ائمہ اہل بیت نے بھی کی ہے، کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنی وصیت تیار کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ اگر تم میں کسی کو موت آنے لگے۔ البتہ یہاں پر علماء ہمارے فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں کتبہ واجب کے معنی میں نہیں ہے روزے کی طرح سے، لیکن اگر واجب کے معنی میں نہیں بھی ہے تو انتہائی تاکیدی مستحب ضرور ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، شرط کے ساتھ البتہ، ان ترک خیرا، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اب وہ یہ سلیمہ حال چھوڑ کے جا رہا ہے جہنم میں جائے، اس سے نہیں مطلب ہے۔ ان ترک خیرا، اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ للوالدین والاقربین، اپنے ماں باپ کے لیے، قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ تو یہ حکم قرآنی ہے، تاکید کے ساتھ سارے مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے قرآن کے مرنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ تیار رکھو۔ اب جب اس پر آئیں گے تو رسول اللہ نے بھی وصیت کی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کی، اور بہت سی وصیتیں ہیں۔ جناب ابو ذر سے پوری نقل ہوئی ہے رسول اللہ کی وصایا جو ہے وہ وصیتیں، علماء نے وصیت کی ہے اور اماموں نے وصیت کی ہے۔ تو آپ بتائیے تو کیا امیر المومنین علی سلام اللہ علیہ نے وصیت نہیں کی ہوگی؟ اچھا، پہلے میں نے ایک بات عرض کی، جو سماج کا مزاج، اس کو دین سے مطلب نہیں ہے لیکن سماج کا مزاج ہے۔ فرض کیجئے میرے والد کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے چلے گئے کہ میرے بعد مثلا محسن صاحب سے مجلس پڑھوا لینا۔ ہم نے جو ہے وہ کچھ ہمارے تعلقات خراب تھے، اختلاف تھا، ہم نے محسن صاحب کے بجائے زید سے پڑھوا لیا۔ اب یہ بات علاقے میں مشہور ہو گئی، تو کسی کے یہاں مجلس نے کہا بھائی کون کا وصی حسن سے کہتا ہے اس سے پڑھواؤ گے جو اپنے باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کرتا۔ پورے سماج میں تھو تھو ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زندگی بھر ہم اپنے ابا کو کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اگر ہم نے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا تو پورا سماج تھو تھو کرے گا، بتاؤ یہ مولوی ہے، شرم نہیں آتی، باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کیا۔ سوال، ہمارے ابا کی حیثیت زیادہ ہے یا علی کی؟ تو
تو اگر ہم باپ کی وصیت پہ عمل نہ کریں تو دنیا ہمارے اوپر انگلی اٹھائے، اور اگر ہم علی علیہ السلام کی وصیت پر عمل نہ کریں تو سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب آج میں آپ کی خدمت میں جو نقل کرنے جا رہا ہوں ہے تو طولانی، ایک حصہ اس وقت نقل کرتا ہوں، ایک رات میں انشاءاللہ وسیقہ میں مجلس ہے وہاں عرض کروں گا۔ تو مولا نے بھی وصیت کی ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی جب وصیتوں پر جائیں گے تو ایک دو نہیں ہے، دیکھیے 19 کی صبح حضرت کو ضرورت لگی ہے تو 19 کا پورا دن، 19 کی پوری رات، 20 کا پورا دن اور 20 کی تقریباً پوری رات، اس لیے کہ روایت کہتی ہے قبیل الفجر، فجر سے پہلے شہادت ہوئی۔ اس بیچ یہ ہوا ہے کہ مومنین آتے رہے، گھر والے ملتے رہے۔ اس میں 2 دن میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ کبھی افاقہ ہوتا تھا، کبھی جو ہے وہ غش آ جاتا تھا، تو مثلا اسبغ ابن نباتہ پہنچ گئے تو ان سے کچھ فرمایا، اپنے بچوں کو الگ الگ بلایا، کبھی محمد حنفیہ سے کچھ وصیت کی، کبھی حضرت عباس کو پکڑ لیا، ان کے حساب سے ان کو الگ وصیت کی، بنیا اذا دخلت الشریعہ فإیاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، بیٹا خبردار پانی مت پینا جبکہ حسین پیاسے ہوں۔ تو اس طرح الگ الگ امام حسن حسین کو الگ سے وصیت کی، فرماتے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرتے رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ مظلوم سنی ہو، وہ مظلوم شیعہ ہو، وہ مظلوم ہندو ہو، وہ مظلوم اگر ہے تو اس کے مددگار رہنا، ظالم چاہے جو وہ چاہے اپنا ہی بھائی کیوں نہ ہو، کونا للظالم خص۔ اور کمال یہی ہے کہ شہادت کے 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے شہید خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہی جملہ کہا کہ ہم مظلوم کی حمایت میں اس کا مذہب نہیں دیکھتے۔ وجہ کیا ہے نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ ہمارے مولا کا حکم ہے۔ اب یہ جو ہماری قوم میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنا کر نہیں دیکھ رہے ہیں، اور بھارو صاحب وہ لبنان کے لیے مرے جا رہے ہیں، غزہ کے لیے مرے جا رہے ہیں، تو غزہ کے لیے مرنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے وصیت کی ہے کہ ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کی حمایت کرتے رہنا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کچھ ہو سکتے، شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات محمد۔ یہ اس طرح کی وصیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک وصیت، اور یہ زبانی ہے، ایک وصیت امیر المومنین کی تحریری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ضربت لگنے سے پہلے کی وصیت ہے، جس میں ہم کو آپ کو بھی امام نے مخاطب کیا ہے۔ اب آپ سلوات پڑھیے، میں ابتدا سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے آپ کو ملے گی کہاں یہ وصیت؟ اصول کافی میں ہے۔ اس کے راوی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجاج، ان کو کہاں سے ملی؟ یہ کہتے ہیں بعث الی ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام، مجھ کو یہ وصیت نامہ 7ویں امام کاظم علیہ السلام نے بھیجا، وہی ہے۔ اور یہ وصیت نامہ یہ ہے، اب پہلی مولا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ کے یہاں روایت موجود ہے کہ ہر کام جو بھی انسان شروع کرے گا اگر بغیر بسم اللہ کے ہوگا تو وہ کام نامکمل ہوگا۔ حدیث موجود ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ کے ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایک صاحب آئے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیے واقعی کیا؟ امام کے پاس آ کہتا ہے مولا میرا پیٹ گڑبڑ رہتا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے کیا؟ علی علی کرا دے بھی تو پہلے صلوات محمد۔ تو مولا میرا پیٹ گڑبڑ رہتا ہے، گیس بن
کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. حضرت نے کہا کہ کیوں کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے کیا؟ اس نے کہا کہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب کھانے پر کئی چیزیں ہوتی ہیں. کہا جی. کہا بسم اللہ کتنی بار کرتے ہو؟ ایک بار. یعنی ہر وہ نئی چیز جب شروع کرو تو بسم اللہ کی اہمیت ہے. ایک شخص آیا علی علیہ السلام کے پاس, صلوات روایت میں چارپائے کا لفظ ہے, کوئی اسٹول ٹائپ رہا ہو, کرسی نہیں ہو, اللہ مانا. وہ بیچارے جیسے بیٹھے اس کا ایک پیر ٹوٹ گیا, وہ گر پڑے, سر پھٹ گیا. تو حضرت نے جو ہے وہ قریب بلایا, اس کو پوچھا ووچھا, ان کا خود مرہم پٹی کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمارے لوگوں سے جب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو خدا یہی دنیا میں ان کو سزا دے دیتا ہے. تو اس کو عجیب لگا. اس نے کہا اس وقت میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو میرا سر پھوٹ گیا؟ حضرت نے کہا کیوں, اس اسٹول میں بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ کہا تھا. صلوات دیکھ رہی اہمیت ہے بسم اللہ. تو حضرت نے بھی اپنا وصیت نامہ کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ سے. اب فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب. یہ وہ وصیت ہے جو علی کر رہے ہیں. اوصى آغاز کہاں سے؟ انه یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. ارسلہ بالہدی ودین الحق, جن کو اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو برائی کیوں نہ لگے. صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر فرماتے ثم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز, ہمارے اعمال, ہماری زندگی, ہماری موت, یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لا شریک اللہ, کوئی اس اللہ کا شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اسی عقیدے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے, اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب یہاں سے امام نے آغاز کیا ثم انی اوصیک یا حسن. میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن, بڑے بیٹے ان کا نام آئے گا. وَجَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِ, اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے گھر والوں کو. وَوَلْدِي, اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے بچوں کو. وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي, اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں. میرے بھائیوں, امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی وصیت ہے. اور جیسا کہ عرض کیا گیا, سماجی اعتبار سے ہی صحیح, آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا جو اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہ کرے. رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو سنیے علی نے وصیت کیا. اچھا ایک چیز اور عرض کریں, ماشاءاللہ آپ بھی ذاکری فرماتے ہیں, محبت بھائی بھی ذاکری فرماتے ہیں, آپ بھی اشعار پڑھتے ہیں. اکثر ایسے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے گھر پہنچنے کے بعد, ارے یار یہ چیز گڑبڑ ہوتی, اگر اس کو پہلے کہا ہوتا, اس کو بعد میں کہا ہوتا تو اور بڑھیا تقریر ہوتی. یہ فیلنگ آتی ہے نہیں آتی؟ کیا یہ چوک امیر المومنین کے یہاں ہو سکتی ہے, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام, وما قالہ المرتضی مرتضی. مرتضی مانے منتخب, چنا ہوا. مصطفیٰ مانے منتخب, مرتضی مانے منتخب, مجتبی مانے منتخب. بڑا اچھا جملہ ہے عربی کا, کلام الامام امام الکلام وما قالہ المرتضی مرتضی. امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے, اور جو مرتضی کہتے ہیں وہ مرتضی ہوتا ہے.
چنا ہوگا. صلوات. لہذا اب ترتیب جو ہوگی امیر المومنین کی، میری عقل کہتی ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوگی اسی اعتبار سے ترتیب ہوگی. یہ غور کرنے کے قابل ہے بات کہ سب سے پہلے نمبر پر مولا نے کس بات کی وصیت کی ہے، دوسرے نمبر پر کس بات کی وصیت کی ہے، تیسرے نمبر پر، تو اسی اعتبار سے اہمیت ہوگی. اب آئیے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ کیا وصیت کی. فرماتے وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن و جمیع اہل بیت، سارے گھر والوں کو، وولدی، سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ کتاب میری تحریر پہنچے. نمبر 1 بتقوی اللہ عز وجل ربکم، سب سے پہلی وصیت اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مرنا مت مگر اسلام پر. اب اس پر ذرا سا اس وقت کسی پہ رک جائے، شام کو آئیے گا دوسرے نمبر پر. صلوات پر محمد و آل. تو پہلی وصیت حضرت کی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز دین مبین اسلام میں ہے تو وہ تقوی ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ قرآن سے پوچھئے تو قرآن تو اتنی زبردست بات کہتا ہے کہ بغیر تقوی کے ہم کچھ قبول ہی نہیں کریں گے. ارشاد ہوتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف عجیب ہے کہ اگر تقوی ہے تو خدا فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہاں لکھا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا. صلوات پر محمد. بھی گفتگو ہو سکتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کیسے پڑھانے آئے گا، تو وہ اس پر ابھی بات کرو. لیکن ایک بات یہ طے ہوئی کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول، اس لیے کہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو. تو سوال یہ ہے کہ جب سارے اعمال موقوف ہیں تقوی کے اوپر تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تلاش کریں what's meaning of تقوی، کہتے کس کو ہیں. پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو اس کے روٹ پہ جائے گا اور جڑوں پہ جائے گا اور تقوی بنا کیسے ہے اور کیا کا گھنٹے بھر کی تقریر کر دے گا. ہمارے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی جو ہوگا وہ سوچے گا کون ہی جھنجھٹ میں پڑھے، نہ سمجھ پائیں گے نہ سمجھا پائیں گے. اہل بیت علیہ السلام ایک بات کو بہت مختصر انداز میں آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. چنانچہ تقوی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے. ایک سطر میں جو حضرت نے وضاحت فرمائی ہے، فرماتے اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا مولا یعنی اللہ، یا مولا سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہے. وہاں بھی رسول اللہ نے کہا کہ یہی سے اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ میرا مولا ہے، میں سارے مومنین کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَأَكِيدُ الْمَوْلَا، تو اصل مولا خدا ہے. صلوات پر محمد. تو امام فرماتے لا یراک مولاک، تمہارا مولا یعنی خدا تم کو وہاں نہ دیکھے حیث النہاک، جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث اکرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. سیدھا مطلب کیا ہے؟ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہلکا، وَأَنَا
واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اس کے بعد اگر عمل کم بھی ہے تو چلے گا۔ صلوات محمد۔ اور ایک بات یہ ہم لوگوں کو نوٹ کر لینا ہے کہ اسلام جو ہے کوالٹی پر جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، کوانٹیٹی پر فوکس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لیکن اللہ نے ہم کو زبان دی ہے عباس بھائی، پھینکیے جتنا پھینک سکتے ہو پھینکیے، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پھینکنے سے ہم کچھ نہیں ہوں گے۔ میں بڑا مومن آدمی ہوں، میں بڑا اللہ والا آدمی، پھینکو، وہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ چنانچہ ایک آدمی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس نے شروع کیا ان الشیعہ عندنا لکثیر، یہ صاحب ہمارے علاقے میں بہت شیعہ ہیں، تو خوش ہونا چاہیے۔ ابھی ہم سے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ، تو جن کے شیعہ ان کو تو اور خوش ہونا چاہیے، لیکن ان کو تعداد سے مطلب نہیں ہے، کتنے سے مطلب نہیں، کیسے سے مطلب۔ وہ کوانٹیٹی پر توجہ نہیں دیتے، کوالٹی کا ہے کیا۔ آگے اس نے کہا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ جیسے باورچی عباس بھائی پتیلے سے 2 چاول یوں دباتا ہے، ہاں ٹھیک ہے گلیا لے جائیے آپ۔ ویسے ہی امام نے دوست پاس کتابوں میں 3 ہے، 2 سوال کیا، اس کے بعد رزلٹ آؤٹ کر دیا کہ لوگ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ سوال پڑھیے وہ سنا تھا۔ اس نے کہا ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ حضرت نے 2 سوال کے نمبر 1 حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں لیکن کیا مالدار لوگ، اغنیاء غنی لوگ یعطف علی الفقیر، فقیروں پر مہربان ہے، پیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مدد کرتے ہیں، جب مہربان ہوگا تو خود ہی مدد کرے گا آدمی۔ تو امام نے پوچھا هل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں پر مہربان ہیں؟ اس نے کہا نا۔ یہ پہلا سوال۔ 2 دیکھیے ہر محلے میں، ہر گاؤں میں 1-2 بزرگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جن کی پوری محلہ عزت کرتا ہے، لیکن کچھ بدتمیز لونڈے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پورا محلہ عزت کرتا ہے، یہ کمبخت انہی کے ساتھ جا کے جسارت کرتے ہیں۔ ایسا دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے؟ تو اب عام طور پر جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹر شہاب صاحب کو گالی دی، تو اب 2 صورتیں ہیں۔ کسی نے کہا صاحب آپ نے کہا ہے پروفیسر، اس کی ہمت کیسے پڑی؟ چلے گئے صاحب جو ہے وہاں کینوا میں، کھانے پر میرا پرس چرا لیا، مجھ کو یہ کیا، اور میری گاڑی اٹھا لے، 50 چیزیں جو نہیں تھی وہ بھی لکھا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ارے صاحب شاہ صاحب آپ کو اس طرح سے چھوڑو یار، قوم کا بچہ ہے، آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 طرح ہوا نہیں ہوا۔ امام نے یہی سوال کیا، حال دوسرا حال یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا اچھے بھلے لوگ اگر کوئی ان سے بدتمیزی کر دے وہ اوائڈ کرتے ہیں؟ چھوڑو یار قوم کا بچہ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں مولا، الٹا جا کے کھانے میں 10 چیزیں اور لکھا دیتے ہیں۔ حضرت نے کہا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ لوگ ہمارے شیعہ بولیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جو کرائیٹیریا دین نے بتایا ہے اگر اس پر آپ پورے نہیں اترتے تو آپ مولانا تو ہو سکتے ہیں، گارنٹی نہیں کہ مسلمان بھی ہو۔ صلوات محمد۔ تو اب بات آئی کہ اللہ قبول کرتا ہے صرف اور صرف بولیے کس کے عمل کو؟ متقیوں کے۔ امام نے کہا تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرے اور واجب بولیے
دیکھیے نماز کی بڑی فضیلت ہے اور میں اکثر اس پر پڑھتا رہتا ہوں. ایک دو حدیثیں سنیے پھر اس پر آپ کو توجہ دلاتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دے وہ بولیے کافر ہے. ایک جگہ عجیب ہے واقعہ تو بالکل عجیب طرح سے کیفیت ہے یار یہ کیا ہوا. اصول کافی میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں دیکھیے ہمارے یہاں دو طرح کے گناہ ہیں. ایک ہے گناہ کبیرہ اور دوسرا ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جس گناہ کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. زنا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ یعنی اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جو ہے واقعہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے مسلمان ہے. گناہگار ہے. کیا مسلمان گناہگار نہیں ہوتا؟ امام فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. اب یہ عجیب روایت ہے. سوال پلیز کو حل کر دو. نہیں تو آتے ہیں یہ ایسا کیسے. آپ تو ہمارے گاؤں تشریف لے گئے ہیں تو ہمارے مکان کے سامنے چھوٹا سا میدان ہے تو اکثر لڑکے آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں. ہم بھی کبھی کبھار جاتے ہیں چارپائی پڑے دیکھتے رہتے ہیں. ایک دن صاحب معلوم ہوا ظاہر جعفری صاحب اکبر پور سے نکلے اور ہمارے یہاں چلے گئے اور وہاں کرکٹ ہو رہا تھا. آئیے تشریف رکھیے. اس ٹیم میں میرا لڑکا بھی تھا. میں نے کہا بیٹا اچھا آپ بتائیے آخری اوور ہو اور 6 رن ہو کون سن لے گا؟ بیٹا سنو بیٹا سنو آ رہے ہیں. تب تک میرے بڑے بھائی آ گئے. کیا ہمارے میں نے کہی وکیل صاحب جی دوڑا ہوا چلا گیا سب چائے کہہ کے چلا آیا. اب اندر عام طور پر لوگ بیل جو ہے باہر لگواتے ہیں اندر کے لیے. اندر سے باہر کی بیل عام طور پہ ہوتی نہیں ہے تو وہ دروازہ پیٹا جا رہا مطلب چائے بن گئی منگوا لو. اب پھر میں لڑکے سے کہہ رہا ہوں بیٹا ذرا چائے لو. آ رہے ہیں. تب تک میرا چھوٹا بھائی آ گیا. کیا ہے؟ ارے میں نے جی جا رہا ہوں پھر لے آئے. اب ظاہر صاحب نے کہا کہ مولانا یہ لڑکا آپ ہی کا ہے. صلوات پر محمد وعلیہ سنتے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا پہلے ایک سوال بتائیے دنیا میں کوئی بھی کام کوئی شخص بلا وجہ کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے. کون؟ پاگل. اگر کوئی کام بلا وجہ کرے گا تو کون کرتا ہے؟ پاگل. ورنہ اگر عقل سلامت ہے تو کوئی کام بلا وجہ بولیے نہیں کرتا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس سے پوچھئے کیوں کرتے ہو؟ بلا وجہ نہیں ہے. نمبر 1 شہوت غالب آ گئی. تو جب شہوت غالب آتی ہے تو عقل معاف ہو جاتی ہے. 3 لمحاتی صحیح لذت کا احساس ہوتا ہے. تو زنا میں کچھ نہ کچھ وجہ ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھئے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا معروف ہو گئے ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو. بنا وجہ تو چھوڑ نہیں رہے ہو. جہاں تک بات آگے اب آئیے اس مثال میں. سائر صاحب کہنے کہ مولانا صاحب لڑکا آپ ہی کا ہے. میں نے کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ کی اس نے سنی نہیں. بڑے بھائی نے کہا دوڑا چلا گیا, چھوٹے نے کہا دوڑا چلا گیا, آپ کی سنتے ہی نہیں. میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں جمعرات کو آتا ہوں اور راستے میں کہیں نہ کہیں کوئی مجلس ہو جاتی ہے اور رات کو 12 بجے مجھ کو پہنچاتے ہیں. جب تک میں اٹھوں تب تک لڑکے اسکول چلے گئے, جب تک لڑکے پڑھے تب تک ہم فیض آباد تو ہم کو جانتے ہی نہیں. کہا بڑے بھیا, میں نے کہا بھیا یہ تو اتنے ٹائٹ آدمی ہے کہ محلے کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ ان کی نہیں سنیں گے تو بھی سزا مل جائے گی. کہا چھوٹا کا وہ دوست بنائے ہوئے ہیں اور بس ساتھ یہ رہتا ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ.
محبت ہے تو آدمی کسی کا کام کب سنتا ہے؟ حکم، یا حکم دینے والے کا خوف ہو یا حکم دینے والے سے محبت ہو۔ اب پوچھئے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے، نہ حکم دینے والے کا خوف ہے نہ حکم دینے والے سے محبت ہے۔ تو جس کو نہ خدا کا ڈر ہو نہ خدا سے محبت ہو، خالی کلمہ پڑھ کے تھوڑی مسلمان کہلائے گا۔ صلاۃ محمد اہمیت ہے نماز کی۔ جبھی میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو، ایک روایت ہے مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ ابھی جو آپ نے شامیانہ لگوایا یہ ڈنڈا ہٹا لیجیے ٹکے گا، یہی حال نماز کا ہے۔ اگر نماز کا ستون نہیں ہے تو کسی عمل کی چھت رک نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے روایت کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواها، نماز قبول سب قبول، وإن ردت رد ما سواها، نماز ریجیکٹ سب ریجیکٹ۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، لیکن اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں گناہ بھی ہو اور نماز بھی ہو۔ صلوات میں سنانے لگا، اسی لیے دین تاکید کرتا ہے۔ دیکھیں واجب کی بات نہیں، واجب تو آپ کو آگے ہی کرنا ہے، لیکن اگر مستحب کا مقابلہ ہو جائے نماز کا، وہاں یہ روایت ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے، فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعۃ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحب رکعتوں سے زیادہ پسند ہے۔ مت پڑھو نماز شب چلے گا، مگر کسی کا حق دبا کے مت بیٹھو۔ صلاۃ الدین یہ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے پہلے نمبر پر جو امیر المومنین نے وصیت فرمائی ہے وہ یہی ہے، تقویٰ، مطلب کم عمل کرو چلے گا مگر بدماشی مت کرو، گناہ مت کرو۔ یہ مسنگ مجھ سے ہے کہ شب جمعہ یا ہر رات میں بھول رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے بیت المقدس سے فرشتہ آواز لگاتا ہے، من اکل حراما، جس کسی نے بھی حرام کھایا اللہ نہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ مستحب قبول کرے گا۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں قبول کرے گا، ایک گناہ کیا ہم نے، اللہ نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ نماز ریجیکٹ تو سب ریجیکٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے پہلے اپنے صلاۃ معرفت کی ہے۔ کسی منسٹر کے یہاں جا رہے ہیں تو جس کپڑے میں ویسے اٹھی میں چلے جائے گا، سب ہو جائے آدمی چینج کرے گا، 18 مرتبہ آئینے میں یوں کرے گا۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جو آدمی آ رہا ہے وہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟ خدا کے سامنے نا۔ اسی لیے ہم لوگ کیا تھا لنگی بنیائی میں مسجد میں چلے گئے، اللہ اکبر، یہ فیلنگ اگر ہو کہ ہم کس اسی لیے روایت کہتی ہے کہ امام حسن سلام اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے بڑھیا جو لباس ہوتا تھا وہ پہن کے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ صلوات محمد، تو یہ وصیت کا پہلا حصہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل ربکم، وصیت کرتا ہوں تم کو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، پہلا حصہ۔ اس کے بعد والا جملہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مرنا تو مسلمان بن
عالم دین تھے، خدا رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، صلوات محمد تو اس پر میں جب تک چل رہا ہے تب تک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صلوات محمد۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اس کا دوسرا حصہ اور عجیب ہے۔ پہلا تو یہ ہوا کہ تقوی اختیار کرو، کم عمل کرو، چلے گا، بٹ گناہ مت کرو۔ اب ایک سوال آپ کریں گے صاحب ہم تو 60 سال کے ہو گئے، آج ہم کو پتہ چل رہا ہے ہم سے تو گناہ ہو گیا ہے صاحب، اور 2-4 نہیں ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوا ہے۔ اجازت ہے اس پر بولوں 10 منٹ؟ آپ کیا کریں؟ دین کہتا ہے مایوس مت ہو۔ پہلے آیتیں سناتا ہوں میں آپ کو، اس کے بعد حالت عرض کرتا ہوں، صلوات محمد۔ نمبر 1، قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتے ہیں۔ ان سے کہیے مجھے پکاریں، ان سے کہیے مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، شاید ان کو رہے رشد و ہدایت مل جائے۔ ایک دوسری آیت، قل، کیا غضب کی آیت ہے واقعہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 2 آیت ہو گئی۔ تیسری، اکثر بہت سے قاریوں نے اس کو بڑے مزے سے پڑھا ہے تو اکثر گاڑی میں لگا کے سنتا ہوں اس آیت کو۔ ارشاد ہوتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، حبیب میرے بندوں کو بتا دیجیے الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ غفور مبالغہ ہے غافر کا، یعنی بہت بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں دوسرا ٹکڑا فوراً لگا ہوا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجیے میں بہت بخشنے والا ہوں، رحم، وان عذابی هو العذاب الالیم، لیکن یہ بھی بتا دیجیے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کہ دیکھیں گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، اللہ کا کیا۔ اللہ اپنے میٹر میں غفور الرحیم، ایک یہ ہے کہ میں نے ان کو گالی دی، ایک یہ ہے کہ میں نے مینیجر صاحب کی جو ہے وہ بھینس کھلوا دی، حالانکہ یہ میری لے گئے، میں ان کی نہیں لے گیا ہوں، صلوات مینیجر صاحب کی بھینس کھلوا دی ہم نے، تو اب وہاں اللہ کچھ نہیں کرے گا، کوئی چانس بخشش کا نہیں ہے۔ یا تو جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کو ستایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، یا تو شاہ تم کو معاف کریں گے، جلال صاحب تم کو معاف کریں گے، اور اگر ان لوگوں نے معاف نہیں کیا تو جہنم میں جانے ہی جانا ہے۔ خدا اپنا گناہ معاف کرتا ہے، حق الناس آپ کو سیٹلمنٹ کر کے آنا ہوگا، صلوات اس کے باوجود خدا نہیں۔ میں آپ کو 2 قصے سناتا ہوں، ایک قصہ سنیے، میں دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ 2 نبی ہیں، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشکل ہمارے یہاں یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ان کے مزاج میں فرق آ گیا تو یہ بے دین ہو گئے، ہم اللہ والے ہو گئے، ہے نا؟ یہی چل رہا ہے اس زمانے میں، نہیں چل رہا ہے۔ یہ دونوں نبی زمین و آسمان کا فرق ہے مزاج میں، آپس میں بھائی ہیں، خلیل بھائی ہیں، جناب یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔
یحییٰ علیہ السلام کے لیے تو روایات کہتی ہے اس قدر خوف قیامت اور عذاب کہ ان کے والد بھی نبی تھے جناب زکریا. جناب زکریا جب ممبر پر آتے تھے تو پہلے دیکھ لیتے تھے کہ یحییٰ تو نہیں ہے، تب وہ قیامت اور عذاب کا ذکر کرتے تھے. یحییٰ سے برداشت نہیں ہوتا، اتنا روتے تھے. نمک ہوتا ہے نا خون میں، وہ آنسو میں یہاں زخم ہو گیا. تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب یحییٰ کی والدہ نے کپڑے میں روئی ڈال کے یہاں پر پہنا دیا تھا کہ آنسو اس میں جذب ہو، زخموں کو اذیت نہ پہنچائے. یہ مزاج تھا کس کا؟ حضرت یحییٰ کا. جناب عیسیٰ ایک دم الٹا مزاج، ہنسنے مسکرانے والے آدمی. ایک دن ادھر سے حضرت یحییٰ آ رہے ہیں، ادھر سے جناب عیسیٰ مسکراتے ہوئے. یحییٰ اچھا تو بھی بھائی ہیں، آپس میں بے تکلف تو آئی ہے. تو جناب یحییٰ نے کہا میں عیسیٰ مسکراتے چلے آ رہے جیسے اللہ کے کوئی ڈر ہی نہیں تمہارے اندر اس کے عذاب کا. اور جناب عیسیٰ کا جواب سننے کا اور تم ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے تم کو اللہ کی رحمت میں یقین ہی نہیں ہے. صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں لوگ وہی رک گئے. کرنے آواز خدا فیصلہ کرے کہ تم صحیح کہ ہم صحیح. جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے کہا دونوں صحیح ہیں، یحییٰ بھی اور عیسیٰ بھی. اللہ کا جھکاؤ یحییٰ کی طرف ہے. صلوات محمد. وہ اتنا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اتنا کریم ہے. بات یہ بس ایک آدھ قصہ چھوٹا سا سن لیجیے. جناب موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اس کا کام نہیں کیا. جناب موسیٰ کے زمانے میں لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس، صاحب سرکار یا نبی اللہ، تو آپ تو ان کو لے کے قوم کو باہر نکلے بیابان میں. کہا یا اللہ، جبریل آئے. انہوں نے کہا موسیٰ یہ جو پبلک آپ کے ساتھ آئی ہے اس میں ایک گناہگار بہت زبردست ہے، بدماش. جب تک وہ رہے گا تب تک اللہ آپ کی دعا کی نہیں سنے گا. اس کو نکالیے، دعا کیجیے، اللہ سنے گا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھیا اس مجمع میں کوئی صاحب ہیں، سبھی نے نویدن یہ ہے کہ پلیز، ان کو تو نام بتایا نہیں گیا. دیکھیے اوپر سے آپ چاہے جتنا بڑھیا کباب ماما پہن کے جائیے، اگر ضمیر زندہ ہے، مردہ ضمیروں کی بات نہیں ہے، اگر ضمیر زندہ ہے تو ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہے حقیقت میں. موسیٰ نے کہا ایک دیکھیے گناہگار ہونا اور ہے اور دل کا اچھا ہونا اور ہے. بہت سے لوگ ہیں بڑے مومن ہیں مگر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اللہ ایسے دیداروں کو پسند بھی نہیں کرتا ہے. بعض لوگ ہیں گناہگار ہیں مگر دل کے اچھے ہیں. سنائے صلوات دل کا اچھا ہونا بڑی بات ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رأیت فی الجنۃ امرأۃ مؤمنۃ، میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا. یہ معراج کی حدیثوں میں ہے. ابھی میں نے سنایا زنا گناہ ہے، کہا جائے گا آدمی جہنم میں. رسول اللہ کہتے میں نے زناکار عورت کو جنت میں دیکھا. میں نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا صاحب زناکار اس لیے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں؟ کہا اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. وجہ کوئی کام اللہ کا بلا وجہ نہیں ہوتا. کہیں ایک دن جا رہی تھی، ایک جگہ دیکھا کنویں کے قریب ایک کتا پڑا ہوا ہے، پیاس سے چاول اب ہے. گناہگار تھی مگر دل کی رحمت والی تھی، بے چین ہو گئی. اور صاحب ادھر ادھر دیکھا جب اس کو کچھ نہیں ملا، اس نے اپنا کپڑا اتار دیا اور اس کو کنویں میں ڈالتی تھی، بھگاتی تھی تاکہ کتے کی منہ نہیں چھوڑے. ایک بار، دو بار، چار بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا. خدا نے کہا جب انسان ہو کہ یہ اتنی رحم والی ہے تو میں تو ارحم الراحمین. تو گناہگار ہونا اور ہے، دل کا اچھا ہونا. وہ گناہگار تھے مگر دل کے اچھے تھے تو نجات مل گئی ہے. صلوات. دل کا اچھا ہونا، احساس ہو کہ ہم غلط ہیں،
کہ یار پورے فیض آباد میں مجھ سے زیادہ بدماش تو شاید ہی کوئی ہو. گناہگار تھا مگر دل کا اچھا تھا. اٹھا کہ چلے، لیکن جیسے ہی سوچا اٹھے بیٹھ گیا. ابھی ان لوگوں میں اٹھ کے جاؤں گا. اچھا یہ تھے، ابھی ان کو تو ہم لوگ بڑا مومن سمجھتے تھے، بے عزتی ہو جائے گی. وہیں بیٹھ گیا. کہتا خدا، اب کوئی نہیں سن رہا وہ اور اس کا اللہ. خدا میرے رب، گناہگار ہوں مگر تیرا بندہ ہوں. کیا تجھ کو اچھا لگے گا کہ یہ تیرا نالائق سے ہی بندہ دوسروں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ خدا آج میری توبہ قبول کر لے، آج میری عزت بچا لے. اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. کسی کو نہیں معلوم ہے. اور خدا ایک دفعہ بادل اٹھا، جم کے بارش ہوئی. موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں تو پبلک میں بس گیا. پبلک میں ہم نے اعلان کیا کہ صاحب ایک گناہگار ہے، جب تک جائے گا نہیں دعا قبول نہیں ہوگی. یہ کیا ہوگا؟ میں تو جھوٹا بن گیا. آواز قدرت آئی، موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی. مطلب اس نے توبہ کر لی، وہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. اب کوئی مقصد نہیں ہے حضرت موسیٰ کا جذباتی. اتنا بڑا گناہگار، اس نے کس دل سے توبہ کی کہ اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی، دعا بھی قبول کر لی، بارش بھی. کہنے لگے پالنے والے وہ بندہ کون ہے؟ میں بھی تو دیکھوں کہ کس صدقے دل سے اس نے توبہ کی. اللہ نے کہا موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو؟ جب وہ گناہگار تھا تب تو پہچنوا کے وہ عزت نہیں کیا. اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے تو میں پہچنوا کے بیان کر دوں.